السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، صدق اللہ العظیم۔ دوست بزرگوں، قربانی کے ایام چل رہے ہیں اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اسی لیے جب قربانی کا حکم ہوا تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا، ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، یہ قربانیاں کیا ہیں، کیا مقصد ہے اور کیوں حکم دیا گیا ہے قربانی کا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیوں ہے؟ ہمیں اور پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کے واسطے سے اس بات کا حکم ملا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے۔ قربانی کے واقعے سے اللہ تعالیٰ کئی سبق ہمیں اور قیامت تک کے آنے والے ایمان والوں کو دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم کا کوئی حکم، قرآن کریم کا کوئی واقعہ، قرآن کریم کا کوئی بیان کردہ پچھلی امتوں یا نبیوں کا قصہ بطور کہانی کے نہیں بیان کیا جاتا، بلکہ اس میں عبرت اور بہت بڑا سبق چھپا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے کئی امتحان لیے، جس کو قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی باتوں کے ذریعے سے آزمایا اور انہوں نے ان کو پورا کر دکھایا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا کئی طریقے سے امتحان لیا گیا اور ابراہیم علیہ السلام اپنے سارے امتحان میں پورے پاس ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو انعام دیا وہ یہ دیا، انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کا امام بنا دیا۔ ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، صرف مسلمان ہی نہیں، یہود اور عیسائی بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا لمبا سلسلہ ہے۔ پہلے ان کا امتحان گھر پر ہوا توحید کے سلسلے میں، پھر ایک بڑا امتحان نمرود کے دربار میں ہوا آگ میں ڈالنے کے اعتبار سے، جو ایک بڑا امتحان تھا کہ سوائے ابراہیم علیہ السلام کے پورے ملک میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا۔ آپ اپنی توحید پر جمے رہے، اللہ نے آپ کی مدد فرمائی اور براہ راست آگ کو حکم دیا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ
کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے۔ پھر ایک امتحان ایسا آیا کہ اپنے ایمان پر باقی رہنا اپنے گھر کے ماحول میں دشوار ہو گیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا کہ یہاں اپنے ایمان پر اور اسلام پر باقی نہیں رہ سکتے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد نہیں تھی، اللہ سے اولاد مانگی، اللہ نے اولاد عطا فرما دی، لیکن جس وقت اولاد دی اس وقت آپ بڑھاپے کی حالت میں تھے۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں اولاد مل گئی تو ایک بڑا امتحان اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اس بات کا حکم ہوا کہ اس چھوٹی سی فیملی جس میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی بیوی ہاجرہ ہیں اور اسماعیل علیہ السلام ننھے سے بچے ہیں، ان کو لے جاؤ اور جہاں ہمارا حکم ہے وہاں لے جا کر ان کو چھوڑ دو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا کہ جبریل آئیں گے اور تمہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور جہاں یہ تمہیں لے جا کر چھوڑ دیں وہاں تم اپنی بیوی اور اپنے بچے کو چھوڑ کر واپس چلے آنا۔ ابراہیم علیہ السلام جبریل امین کی رہبری کے اندر ملک در ملک، شہر در شہر چلتے ہوئے مختلف مقامات سے گزرے۔ ملک شام کے بڑے سرسبز و شاداب علاقے بھی درمیان میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبریل امین سے بار بار کہا، کیا یہاں اللہ کا حکم ہے ٹھہرنے کا؟ جبریل امین فرماتے، نہیں یہاں نہیں، ابھی اور آگے چلنا ہے۔ یہاں تک کہ مختلف شہروں سے گزرتے ہوئے جب اس مقام تک پہنچے جو وادی اور جو علاقہ اور جو صحرا بالکل پتھریلا، چاروں طرف پہاڑ تپتے ہوئے، دھوپ انتہائی شدت کی، گرمی ہی گرمی، کوئی سائیدار درخت نہیں، پانی کا نام و نشان نہیں، کوئی جاندار رہنے والی وہاں مخلوق نہیں، اس مقام پر پہنچے۔ یہ عجیب منظر تھا، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر۔ اس طرح اس صحرا میں چلتے چلے جا رہے تھے، اور جب چاروں طرف، ایک طرف جبل ابو قبیس ہے، ایک طرف جبل عمر ہے، اور ایک طرف صفا ہے اور ایک طرف مروہ ہے، اور درمیان کی بالکل نشیبی وادی میں پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام کو جبریل امین نے فرمایا کہ یہی وہ وادی ہے جہاں اللہ کا حکم ہے آپ کی بیوی اور آپ کے بچے کو چھوڑنے کا۔ چنانچہ اللہ کے حکم پا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچے کو وہاں چھوڑا، اور جب وہاں سے روانہ ہونے لگے تو حضرت ہاجرہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، یہاں ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ حضرت ہاجرہ نے فرمایا، اگر اللہ کا حکم ہے تو یقیناً مجھے اللہ سے یہ یقین ہے کہ اللہ کا حکم کسی بھی بات پر، چاہے کتنی ہی عقل کے خلاف کیوں نہ ہو، کتنے ہی حالات کے خلاف کیوں نہ ہو،
اللہ کا حکم انسان کو آباد کرنے کے لیے آتا ہے، برباد کرنے کے لیے نہیں آتا ہے۔ اگر آپ اللہ کے حکم سے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یقیناً اللہ ہماری مدد کرے گا۔ یہ ایک جوان عورت تھی، ایک چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں ہے، اور ایسے یقین کی بات وہ کہہ رہی ہے جہاں کوئی سہارا نہیں ہے سوائے خدا کے۔ یہ وہی عورت کہہ سکتی ہے جس کا یقین، توکل، اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہو۔ آج اگر شوہر اپنی بیوی کی ضروریات اور خواہشات پوری نہ کرے، بلکہ میں عرض کروں ضروریات پوری کرنے کے بعد اس کی خواہشات میں کسی قسم کی کمی رہ جاتی ہے، تو عورت چند دن برداشت کرتی ہے، اپنی خواہشات کا مطالبہ کرتی ہے۔ جب اس کو شوہر کے گھر میں اپنی خواہشات پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، اپنے مطالبات پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی، تو غیر دیندار عورتیں اپنے سسرال کو اور شوہر کے گھر کو چھوڑنے کو تیار ہو جاتی ہیں کہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنا ہے۔ ایک وہ عورت تھی جو اپنے شوہر کی اس تجویز پر اور اللہ کے اس حکم پر اس طرح راضی کہ اگر اللہ کے حکم سے آپ یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یقیناً اللہ ہماری مدد کرے۔ یہ دیندار عورتیں ہی کر سکتی ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خاص ہدایات ہیں کہ اپنی گھر کی عورتوں کو، بچوں کو، بچیوں کو دیندار بناؤ۔ اگر عورت میں دینداری ہوگی تو شوہر پر جیسے بھی حالات آتے ہیں عورت اس کو بشاشت کے ساتھ برداشت کرتی ہے، بلکہ شوہر کے دین پر قائم رہنے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے، اس کی معاون بنتی ہے، اس کی مددگار بنتی ہے۔ ورنہ عورتیں اپنی خواہشات کو پورا کرانے کے لیے شوہروں کو اور گھر کے مردوں کو حرام کمائی پر آمادہ کر دیتی ہیں کہ آپ کہیں سے بھی لاؤ لیکن ہماری یہ ضرورت تو آپ کو پوری ہی کرنی پڑے۔ رات دن ہم دیکھتے ہیں کوئی خوشی کا، شادی کا موقع ہو، ان کو کپڑے بنانے ہیں، ان کو زیور بنانا ہے، ان کو جوتیاں خریدنی ہیں، ان کو چوڑیاں پہننی ہیں، اور بہت سارے کام ان کی خواہشات کے کرنے ہیں، تو وہ اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں آپ کہیں سے بھی کرو لیکن ہماری یہ ضرورت تو آپ کو پوری ہی کرنی پڑے۔ ایک وہ عورت تھی کہ ایک صحابی جو بہت غریب تھے اور مزدوری کیا کرتے تھے، ایک دن ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ نہیں تھا، بچے بھی بھوکے ہیں، بیوی بھی بھوکی ہے اور شوہر بھی بھوکے ہیں۔ میاں بیوی دونوں نے یہ طے کیا کہ خالی بھوکا رہنے سے کیا فائدہ، چلو روزہ ہی رکھ لیں۔ دونوں نے روزہ رکھا، نہ سحری کے لیے کچھ تھا نہ افطاری کے لیے کچھ تھا۔ شوہر گئے، دن بھر کوشش کے بعد کوئی مزدوری نہیں ملی، شام کو واپس آ گئے، پانی سے ہی روزہ افطار کیا اور اگلے دن پانی ہی پی کر سحری کر کے اگلا روزہ شروع کر دیا۔ پھر دوسرے دن مزدوری کی تلاش میں گئے، کوئی مزدوری نہیں۔ اسی طرح تیسرا دن بھی گزرا۔ جب 3 دن میاں بیوی اور بچوں پر فاقہ گزر گیا اور کوئی چیز کھانے کی اور پینے کی نوبت نہیں آئی، تو چوتھے دن بیوی نے اپنے شوہر کو دروازے تک مزدوری پر جانے کے لیے رخصت کیا۔ شوہر روانہ ہو گئے۔ جب شوہر چند قدم چلے تو بیوی نے آواز دی کہ ذرا ایک بات سن لیجیے۔ شوہر لوٹ کر آئے، کیا بات ہے؟ بیوی نے کہا ایک بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں 3 دن سے آپ بھی فاقے پر ہیں، میں بھی فاقے پر ہوں، اور بچے بھی فاقے پر ہیں، ہمارے گھر میں کوئی چیز کھانے کو نہیں۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ دیکھیے خدا نہ خواستہ اگر آج بھی مزدوری اور حلال روزی آپ کو نہ ملے تو بغیر پیسوں کے اور بغیر مزدوری کے اور بغیر سامان کے گھر آ جانا، لیکن ایسا نہ ہو
کہ میری بھوک سے متاثر ہو کر یا بچوں کی بھوک سے متاثر ہو کر آپ کوئی حرام چیز اور حرام روزی شام کو اپنے گھر میں لے آئیں. آپ ایسا ہرگز نہ کریے گا. ہم چوتھا دن بھی فاقے سے گزار لیں گے لیکن اپنے پیٹ میں حرام لقمہ کھانا پسند نہیں کریں. یہ وہ عورتیں کرتی ہیں جن میں دینداری ہوتی ہے. یہ وہ بیٹیاں ہیں جو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی نقل اتارتی کہ بے سر و سامانی کی حالت میں حضرت ہاجرہ یہ کہہ رہی ہیں اپنے شوہر سے کہ اگر اللہ کے حکم سے آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں تو یقیناً اللہ تعالی ہمیں آباد کرے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر روانہ ہو گئے. چونکہ وہ وادی چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی تھی، اپنی سواری اور اونٹنی کو جب پہاڑی سے نیچے اتارا اور بیوی اور بچے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. صبح صبح کا وقت تھا، یہاں سے بیوی اور بچے کو چھوڑ کر روانہ ہوئے تھے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. سحر کے وقت ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا اور خوئے تسلیم و رضا مانگی. الہی میں اپنے بیوی اور بچے کو یہاں آباد کرتا ہوں جو تیرے حوالے ہیں اور تیری فضل اور تیری نگہبانی کے اندر ہے. الہی نسل اسماعیل بن کر قوم ہو جائے اور یہ قوم ایک روز صوم صلاتی کی پابند ہو جائے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اور یہاں سے روانہ ہو گئے. پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایسا امتحان لیا جو بہت بڑا امتحان تھا. فلما بلغ معه السعی، جب یہ بچہ ماں کی آغوش میں اتنا بڑا ہو گیا کہ باپ کا سہارا بن سکے اور باپ کے ساتھ چل سکے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو. ایک عجیب طریقے سے حکم دیا. ابراہیم علیہ السلام بیٹے کے پاس تشریف لائے اور بیٹے سے کہہ رہے ہیں انی اذبحک فانظر ماذا تری. بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. خدا نہ خواستہ ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے کی رائے معلوم کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ اگر بیٹے کی رائے ہوگی تو ذبح کریں گے اور اگر بیٹے کی رائے نہیں ہوگی تو اس کو چھوڑ دیں گے، بلکہ یہاں بھی بیٹے کا امتحان لینا تھا کہ بیٹا ماں کی آغوش میں رہ کر کتنا دیندار بنا ہے. مائیں دیندار ہوتی ہیں تو اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کو بھی دیندار بناتی ہیں. وہ عورتیں جن کا زیادہ تر وقت موبائل پر غیر محرموں کی تصویر دیکھنے میں، ناچ گانے دیکھنے میں، واہیات اور فضولیات دیکھنے میں گزرتا ہے، جو اپنی اولاد کی تربیت اور ان کو دیندار بنانے کی فکر میں نہیں رہتی ہیں. ان کی اولاد جنید بغدادی اور ان کی اولاد بختیار کاکی اور ان کی اولاد صحابہ اور اولیاء کے طرز پر کھڑی نہیں ہوتی اور بڑی نہیں ہوتی، بلکہ ان کی اولاد میں یا تو کوئی سلمان خان پیدا ہوتا ہے یا کوئی شاہ رخ خان پیدا ہوتا ہے یا کوئی کرکٹر پیدا ہوتا ہے یا کوئی اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان پیدا ہوتا ہے. یہ کہ انہوں نے اپنی اولاد کی کوئی فکر نہیں کی. اولاد کو دیندار بنانے کے لیے تو وقت دینا پڑتا ہے، اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اس کی نگہبانی کرنی پڑتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کس طرح اپنی اولاد کی نگہبانی کیا کرتے تھے. حسنین آپ کے دونوں نواسے مسجد نبوی میں داخل ہوئے. کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، صدقے کی کھجوریں تھی. بچے تھے، داخل ہوتے ہی بچے کی عادت ہوتی ہے جو چیز بھی ہاتھ لگے اس کو منہ میں لے لیتا ہے. کھجور اٹھائی
اور منہ میں لینے لگے. اللہ کے نبی مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ دے رہے تھے. آپ نے وہیں سے آواز لگائی, بیٹا منہ میں نہ رکھنا. دیکھا کہ نہیں بچے نے منہ میں رکھ لی ہے. آپ خطبہ دیتے ہوئے منبر سے اترے اور بچے کے منہ میں انگلی ڈال کر کھجور باہر نکال دی اور یہ کہا, بیٹا یہ صدقے کی کھجوریں ہیں اور صدقہ ہم سید خاندان کو جائز نہیں, ہم اہل بیت کو صدقے کی چیز کھانا جائز نہیں. ذرہ برابر بھی اس بات کو گوارا نہیں کیا. بچہ ہے کوئی بات نہیں, نہ سمجھ ہے, ابھی کھا رہا ہے, بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا, پھر آئندہ خیال رکھیں. آپ منبر پر خطبہ دیتے ہوئے اتر کر آپ نے انگلی ڈال کر نکالی. نیک مائیں ایسی تربیت کرتی ہیں اپنے بچے کی کہ ایک دیندار ماں اپنے بچے کو یہ سکھاتی تھی, بیٹا ہمیں جو کچھ ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے, ہمیں جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے. لہذا بچہ یہ سمجھنے لگ گیا تھا کہ ہمیں جو بھی ملتا ہے وہ اللہ سے ملتا ہے. ایک دن دودھ دینے والا گھر کے دروازے پر دودھ دینے کے لیے آیا. گھر میں کوئی مرد نہیں تھا. ماں نے بچے سے کہا, بیٹا یہ برتن لے جاؤ اور دروازے سے جا کر دودھ لے آؤ. بچہ برتن لے کر گیا, دودھ والے نے دودھ دے دیا, بچہ اندر لے آیا. ماں نے پوچھا, بیٹا دودھ کہاں سے لائے ہو؟ تو بچہ یہ کہتا ہے, چھوٹا سا بچہ, معصوم بچہ جس نے ابھی بولنا شروع کیا ہے, جس نے چلنا شروع کیا ہے. تو بچے سے پوچھا, بیٹا دودھ کہاں سے لائے ہو؟ بچہ کہتا ہے, اماں اللہ نے دودھ دیا ہے. کہ اللہ کہاں ہے؟ کہ دروازے پر کھڑے ہیں, وہاں سے لے کر. یعنی ذہن میں بیٹھ گیا ہے کہ ہمیں جو کچھ ملے گا اور جو بھی دے گا وہ ہمیں اللہ دے گا. ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات قربانی کے اس واقعے سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ثابت نہیں, چھوڑ کر چلے گئے تھے. بچے نے جو کچھ سیکھا وہ سب باپ ماں کی آغوش میں رہ کر سیکھا کہ پہلی ملاقات ہے چھوڑ کر جانے کے بعد. اور ابراہیم علیہ السلام بچے کا امتحان لے رہے ہیں. بیٹا اللہ نے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں. بیٹے نے بغیر توقف بغیر سوچ کے یہ کہا, یا ابت افعل ما تؤمر, ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اسے کر گزرے, آپ اسے کر گزرے. ابراہیم علیہ السلام کے اس امتحان میں بیٹا پورا کامیاب ہو گیا. بیٹا سمجھ گیا میرے باپ نبی ہیں اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے اور یہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے آتا ہے. لہذا بیٹے نے کہا, ابا جان آپ مجھے ذبح کریں. اللہ کا حکم ملنے پر نہ باپ نے یہ کہا, اے اللہ ایسا حکم جو دنیا کی تاریخ میں انوکھا حکم ہے, ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کسی باپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو ذبح کیا ہو؟ آپ یہ حکم مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ کیا مصلحت ہے, کیا لاجک ہے اس کے اندر, کیا حکمت ہے اس کے اندر؟ نہ باپ نے یہ اللہ سے پوچھا, نہ بیٹے نے یہ اپنے باپ سے پوچھا, ابا جان آپ مجھے ذبح کرنے جا رہے ہیں تو میرا جرم کیا ہے, میری غلطی کیا ہے, میں نے کون سا گناہ کیا ہے, کیا حکمت اور مصلحت ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں؟ نہ باپ نے اللہ سے پوچھا اور نہ بیٹے نے اپنے باپ سے یہ کہا, بلکہ یہ کہا کہ ابا جان جو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اسے کر گزرے. اور قرآن یہ کہتا ہے, فلما اسلما وتلہ للجبین, جب دونوں باپ بیٹوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے آگے سلنڈر کر دیا. اسلمہ کے معنی ہیں دونوں کے دونوں اللہ کے حکم کے آگے جھک گئے. اللہ کو تو ایک امتحان لینا مقصود تھا. ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو زمین پر لٹا کر آپ کو ذبح کرنے کی پوری کوشش کر ڈالی, لیکن اللہ کو تو ایک امتحان لینا مقصود تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ میرے حکم کی محبت زیادہ ہے یا بیٹے کی محبت زیادہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو ثابت کر کے دکھا دیا, اے اللہ ایسے ایک نہیں
اگر 1000 بیٹے بھی مل جائیں جو میرے بڑھاپے کا سہارا بن سکیں تو میں تیرے حکم پر ایک ایک کر کے سب کو قربان کر سکتا ہوں، لیکن تیرے حکم کو قربان نہیں کر سکتا۔ بیٹے کے گلے پر چھری چل سکتی ہے لیکن تیرے حکم پر چھری نہیں چل سکتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنی سوچ میں اور اپنی کوشش میں بیٹے ہی کو ذبح کیا تھا، لیکن جب آنکھوں کی پٹی کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام تو ایک طرف بیٹھے ہیں اور جبریل جنت سے جو دمبا لے کر آئے تھے وہ ذبح ہوا پڑا ہے۔ یہ ایک عجیب عبادت تھی، یہ ایک عجیب حکم تھا، یہ عجیب اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی جس کو امتحان لینے والا خود یہ کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین۔ ابراہیم، یہ تمہاری بہت بڑی آزمائش تھی، یہ تمہارا بڑا سخت امتحان تھا۔ میں عرض کرتا ہوں، ایک تو وہ طالب علم اور اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جو سوال کا پرچہ دیکھ کر اور امتحان کا پرچہ دیکھ کر یہ کہے آج کے سوالات تو بڑے ہارڈ سوال ہیں، ان کا جواب بہت مشکل ہے۔ اور ایک سوال وہ ہوتا ہے اور ایک امتحان وہ ہوتا ہے کہ امتحان لینے والا اور سوال بنانے والا خود یہ کہے کہ یہ بہت ہارڈ اور بہت سخت سوال ہے، یہ بڑا سخت امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ابراہیم ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تمہارا بڑا سخت امتحان تھا کہ منتوں اور سماجتوں اور اللہ سے دعاؤں کے بعد بڑھاپے کے موقع پر جو ایک سہارا ملا اولاد کی شکل میں، تم نے ہمارے حکم کے مقابلے میں اس کو بھی ذبح کرنا کی پوری کوشش کر لی اور ہمارے حکم کو تم نے قربان نہ ہونے دیا۔ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، تمہاری یہ قربانی ہمیں ایسی پسند آئی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، قیامت تک کے آنے والے مالدار مسلمانوں پر ہم نے واجب قرار دے دیا کہ ہر سال تمہاری سنت اور طریقے کو زندہ کرنے کے لیے اس قربانی کو ہمارے دربار میں پیش کیا ہے۔ یہ ہے وہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اور سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں اس بات کا قدم قدم پر سبق ملتا ہے کہ ہمارے دنیا کے حالات میں ایک طرف دین ہوتا ہے، ایک طرف دنیا ہوتی ہے، ایک طرف ہماری خواہش ہوتی ہے، ایک طرف اللہ کا حکم ہوتا ہے، ایک طرف اللہ کے نبی کا پیارا طریقہ اور سنت ہوتی ہے، اور ایک طرف ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ ایک بڑا امتحان ہوتا ہے کہ آدمی وہ کرتا ہے جو لوگوں کو کرتا ہوا دیکھ رہا ہے، یا رسم جو کہہ رہی ہے، یا سماج جو کہہ رہا ہے، یا جو کچھ رواج دنیا میں چل رہا ہے وہ کرتا ہے، یا اللہ کے نبی کی سنت پر چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے یا اللہ کا حکم پورا کرتا ہے، اپنی دنیا کو ترجیح دیتا ہے یا اللہ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ زندگی میں قدم قدم پر امتحان آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم ہر موڑ پر اللہ کے حکم کو ترجیح دیں اور اپنا دنیا کا کتنا بڑا بھی نفع ہو ہم اسے چھوڑ دیں، اور کبھی بھی کوئی چیز دین کے معاملے میں اگر عقل کے خلاف بھی ہے تو اس میں کیوں نہ کریں، ایسا حکم کیوں، ایسی بات کیوں، شریعت میں ایسا کیوں، یہ کیوں اللہ کو بڑا ناپسند ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی قربانی اپنے بیٹے کی پیش کر رہے ہیں، لیکن ایک ذرے کے برابر بھی، ایک حرف غلط کے موقع پر بھی آپ نے یہ نہیں کہا اے اللہ یہ حکم مجھے کیوں دیا جا رہا ہے۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا میرا کیا جرم ہے جو آپ مجھے ذبح کریں گے اور آپ مجھے قتل کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا